کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، یعنی عہد نبوت میں، عہد رسالت میں مسجد نبوی میں پیش آنے والے دلچسپ واقعات اور ایمان پانے وہ بیان کر رہے ہیں ہم۔ اسی سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، یہ دوسرا اتوار ہے، اور مسجد نبوی کے ساتھ بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ مہینہ بھی صدیق اکبر کا چل رہا ہے، اس لیے اس دفعہ ہم مسجد نبوی کی ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں جن کا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایک بات تو پہلے بھی بیان کی تھی، اس مسجد کی بنیاد کے لیے جو زمین خریدی اس کے لیے رقم صدیق اکبر نے، اس لیے یہ اس مسجد کا پہلا سبھی بنیاد رکھنے سے بھی جو پہلا مرحلہ ہے یعنی زمین کی خریداری کا، وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں ہوا، اس لیے آغاز ہی سے اس صدقہ جاریہ میں وہ شامل ہو گئے۔ پھر اس مسجد نبوی میں، اس مسجد میں حضرت صدیق کے اعزاز کے عجیب و غریب واقعات، بڑی عزتیں پائی صدیق اکبر نے اور سے بھی بات پائی، لیکن اس مسجد میں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ عظمتیں ہیں اور بہت زیادہ شانیں ہیں۔ اس زمانے کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے مکمل طور پر۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اس کے تصویر کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت بلال نے حضرت صدیق سے عرض کی کہ حضور دیر ہو رہی ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو اقامت کرو، آپ نماز پڑھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، دیر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضرت صدیق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی نماز پڑھی، پتہ نہیں کتنی پڑھی گئی، یہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صدیق اکبر اب آگے کھڑے ہیں، اور حدیث میں یہ ہے کہ صدیق اکبر جو ہے وہ نماز میں بہت زیادہ ہو جانے والے تھے۔ وہ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے ان کو گھر کو پیش کا کوئی ہوش نہیں رہتا، دور جاتے تھے نماز، وہ اس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب میں کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوئی کہ صدیق اکبر آگے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں، تو انہوں نے صدیق اکبر کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ آواز پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے تصفیق کا استعمال کیا۔ تصفیق اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کی طرح سے ضرب لگائی جائے، یہ تصفیق ہے۔ اس طرح تالی بجتی ہے، اس کو تالی کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تصفیق ہے۔ تو نمازی اگر بھول جائے یا اس کو کسی طرف توجہ نہ ہو رہی ہو تو پہلے زمانے میں تصفیق ہوا کرتی تھی، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ تھا کہ امام بھول جائے تو تصفیق کیا کرے، یا امام کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہو تو تصفیق کر دیں۔ صحابہ کرام نے اس معمول کے مطابق عمل کیا۔ واضح ہے کہ اس زمانے میں جب عورتیں بھی مسجدوں کو آیا کرتے تھے تو مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، عورتوں کی سطح پیچھے دور ہوتی تھی، تو اگر بھول جائے تو دونوں تصفیق کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ تصفیق مردوں کے لیے ختم کر دی۔ مرد جو ہے وہ سبحان اللہ امام کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ سے تو غلطی ہو رہی ہے، اور عورتوں کے لیے اپنی بعد میں بھی تصفیق جاری تھی۔ بہرحال
اب صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کا کوئی بھولے تو نہیں دے سکتے کہ اکبر نے متوجہ کرنے کی کوشش کی اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے ان کے ذہن میں یہ آیا کہ تصویر کریں. چنانچہ صحابہ کرام نے تصویر کا آواز تصویر کی ہاتھ پر ہاتھ لگانا شروع کی. تو جیسے میں نے عرض کی ہے کہ حدیث کے مطابق سے کہ اکبر نماز میں ہو جاتے ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلتا. صحابہ کرام نے جن آپ سے ٹھپکار کیا لیکن وہ نماز پہ کوئی ہوئی. بہرحال صحابہ کرام نے اتنا زور زور سے تصدیق کی جیسے دیکھیے اکبر جو ہے وہ اپنی اس طرح کی کیفیت سے ہٹ گئے. اس طرح ٹوٹ گیا ان کا اور انہوں نے ایسے گوشہ چشم سے پیچھے موڑ کر دیا. پیچھے موڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے دیکھے اکبر جیسا عاشق جان نثار وہ کہاں دوبارہ کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بڑھا. اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ آپ مکان کہ اپنی جگہ پر کھڑے رکھو پیچھے مت رکھو. اسے دیکھ اکبر نے جب یہ دیکھا کہ میرے آقا جو ہیں وہ مجھے آگے کھڑا ہونے کا طے نہیں تو وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا. نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا. میں پھر یہ کہ باری تعالیٰ کتنا مرتبہ نام تو نے فرمایا کہ تیرا محبوب جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑا رہنے کو پسند کرتا ہے اور مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے, کتنی بڑی نظر نوازی ہے مجھے آتا. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ پیچھے ہی ہٹ آئے, وہاں کھڑے تھے ایسے پیچھے آ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسے نیت تو نہیں وہاں پر ٹھہرا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر آئے اور باقی نماز مکمل. تو نماز سے باہر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر میں نے تو اشارہ کر کے تجھے کہا بھی تھا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو رہو مگر تم نہیں ٹھہرے پیچھے آتا ہے. تو اس کے جواب میں جو صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا وہ کیا عجیب جواب ہے. فارسی میں اس طرح کہتے ہیں ان کے بادشاہ گر بات اور نشینت بھر سکی تو ادب مگزار حد خود ببی کہ بادشاہ اگر تخت سے اتر کر تیرے پاس آ کر بیٹھ جائے تو تو ادب نہ چھوڑنا, حد خود ببی تو اپنی حد کو ملحوظ رکھنا. یہ نہ اپنی حد کو وہ نیچے اتر آیا کر میرے جیسا ہو گیا. وہ اپنی جگہ پر آقا ہی ہے, مولا ہی ہے اور وہ غلام ہی ہے. یہ اس کی ذرا نوازی ہے, یہ اس کی عنایت ہے کہ وہ نیچے آ گیا ہے. تو ادب نہ چھوڑ دے. اب اس چیز پر صدیق اکبر نے عمل کیا اور جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا حسین الفاظ ہیں. انہوں نے کہا ماں کارا میرے میرے ابھی کہا اَيَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بازو سے آگے کھڑا ہو اور اللہ کو محبوب اس کے پیچھے کھڑا ہو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا, کوئی اعتراض نہیں کیا ان کے سامنے پر. اب میں یہ عرض کروں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے. تصویر کتنی تصویر کرو کہ ایک مستقبل کا آدمی جو ہے وہ اپنے استحرام سے واپس آ جائے اور پھر ان کا پیچھے مڑ کر دیکھنا اور پھر اسی کے دوران کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر سب میں پیچھے چلے جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل کر آگے آ جانا. یہ تو اچھی خاصی آمد و رفت ہے اور حرکات ہیں. یہ ساری حرکات نماز کے لیے مفسد ہوتی ہیں عام حالات میں, لیکن یہ جو کہ ساری حرکات محبوب خدا کی عظمتوں کے لیے کی گئی تھی. صحابہ کرام نے جو تصویر کی تھی وہ اس لیے تھی کہ آقا پیچھے کھڑے ہیں, صدیق کو پیار کرے ہیں پیچھے کون آ کر کھڑا ہو گیا ہے. وہ
وہ تصویر بھی آقا کی عظمتوں کی بنا پر ہو رہی تھی، صدیق اکبر بھی آقا کی عظمتوں کی بنا پر پیچھے ہٹ رہے تھے، وہ کھڑے ہو کر جو ہم و ثنا کر رہے تھے وہ بھی اس لیے کر رہے تھے کہ آقا نے کتنی بڑی طرح نوازی فرمائی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہیں، اور تعظیم مصطفیٰ کے لیے جو کام کیا جائے اس کے ساتھ نماز ٹوٹتی ہی نہیں ہے، جب کہ نماز تو کیا شان صدیق اکبر کی اور کیا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاجزانہ محبت والا اور انتہا میں عشق والا تعلق ہے کہ کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے رہے، کسی مسجد میں نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا۔ آپ نے وصال سے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ مسجد کی طرف جتنے دروازے آ رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ہر کھڑکی بند کر دی جائے۔ پہلے اس طرح سے تھا کہ مسجد کے شہر کی طرف لوگوں کے دروازے تھے، نئی نئی مسجد جب بنی تھی شہر کی طرف دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں، تو لوگ وہاں سے نکل کر مسجد میں آ جایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدوا عنی کل خوف، ہر کھڑکی ہر دروازہ جو مسجد کی طرف آنے والا ہے یہ سارے دروازے بند کر دو، الا خوف ابی بکر، لیکن ابو بکر والا خوف نہیں بند کر آیت آیا کرے۔ حضرت عمر نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا کوئی سوراخ کی پیر دے کہ میں ادھر سے دیکھ کے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے آ جایا کروں گا، ذرا سا بیچ میں فرمایا نہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف صدیق اکبر کے لیے بات ہے، اور صدیق اکبر جیسا کون ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر تو وہ ہے کہ جس وقت ساری دنیا میری تقسیم کر رہی تھی اس وقت وہ میری تصدیق کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، اپنی ہر طاقت کو صرف کر کے اس نے میرا دفاع کیا اور سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی میرے نکاح میں دیا اور مجھے ہجرت کے دن خود سوار کر کے یہاں تک لایا۔ تو اس طرح سے مسجد میں عزت صدیق اکبر کی بڑھتی رہی، شان کی بھی بڑھتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیم ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کے دوران 3 دفعہ حضرت ابو بکر کو خاص طور پر امامت کا اعزاز ملا، اور بھی کیونکہ حکم ہی یہ تھا کہ ابو بکر کو ہو کے نماز پڑھے اس لیے، لیکن جن میں کوئی واقعات پیش آئے وہ تاریخوں میں آتے ہیں، ورنہ جتنا عرصے میں آپ نمازیں پڑھاتے رہے وہ آپ بھی امام کے مسجد نبوی، اس میں مختلف واقعات پیش آئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے، پھر کمزوری کی وجہ سے نہ جا سکے تو عبداللہ بن سمع ایک صحابی ان کو کہا کہ جاؤ جا کے صدیق اکبر کو کہو نماز پڑھائے۔ وہ باہر آئے، انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھا مسجد میں موجود نہیں۔ صلح نامی ایک جگہ تھی مدینے کے قریب، وہاں حضرت صدیق اکبر کا ایک گھر تھا، اس میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے، وہاں ان کی بیوی بھی رہائش کے لیے وہ اس وقت ادھر گئے تھے، موجود نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سمع نے دیکھا کہ صدیق اکبر موجود نہیں ہے، تو پھر دوسرے مرتبے پر حضرت عمر ہے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر کو کہہ دیا کہ جی آپ نماز پڑھا۔ حضرت عمر نے نماز پڑھانے شروع کی، آواز کی اللہ اکبر، حضرت عمر کی آواز پہنچی، وہ اندر پہنچی، حضور نے فرمایا یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ کس کی آواز ہے؟
کہا گیا جی کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، فرمائے لا اللہ والمؤمنون الا اللہ، اور سارے مومن انکار کر رہے ہیں اس بات سے کہ ابو بکر کے سوا کوئی امام نہ اللہ کو یہ بات منظور ہے، نہ مومنون کو یہ بات منظور ہے۔ اللہ اور مومنین انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی امام بنے، وہی نماز پڑھائے۔ راضی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا یہ حکم پہنچا ہے، حضرت عمر نے نماز چھوڑ دی، صحابہ کرام نے بھی نماز چھوڑ دی، صبر ٹوٹ گئی، اور اس وقت تک رکا رہا معاملہ جب تک سے دیکھ لیا تو سر سے واپس نہیں آئے۔ وہ واپس آئے تب انہوں نے نماز پڑھی۔ کیا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت عمر جیسا تھا، ان کی غیر موجودگی میں اگر پڑھانے کھڑا بھی ہو گیا ہے تو یہ بھی اللہ کے رسول